الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما دورہ قرآن 25ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہم قرآن کریم کے 25ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ گزشتہ کل ہم نے پارہ نمبر 24 کا مطالعہ کیا اور آج ہم پارہ نمبر 25 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس پارے کے اہم مضامین، اس کے اندر اہم اسباق، اس کو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 25 پر اگر ہم ایک نظر دوڑائیں تو اس کے اندر 5 صورتیں۔ سورہ فصلت جو کہ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھا تھا، اور بقیہ جو حصہ ہے اور آخری حصہ وہ اس پارے کے اندر موجود ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ الجاثیہ، یہ 4 صورتیں مکمل کے مکمل پارہ نمبر 25 کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو کل ہم نے ایک سورہ پڑھی تھی، سورہ حامیم السجدہ، حامیم السجدہ کا آخری حصہ میرے خیال میں اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اور یہ حامیم سے شروع ہونے والی 6 صورتوں کا آغاز کل سے ہو چکا ہے، اور جیسے ہی آپ کوئی بھی قرآن کھولیں گے نا، جو صورتیں ہم پڑھیں گے اس کا آغاز حامیم سے ہوگا۔ یہ حامیم کی وہ صورتیں ہیں جس کا ایک کنیکشن بھی ہے، ایک لنک بھی ہے۔ ان صورتوں کے اندر 4 چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ہر صورت کے اندر یہ 4 چیزیں ملیں گی۔ ایک، قرآن کریم کا تعارف، یہ ہر صورت میں ملے گا، وہ حامیم سجدہ ہے، شورى ہے، زخرف ہے، دخان ہے، جاثیہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کو توحید کی بات ملے گی، رسالت کی بات ملے گی، آخرت کی بات ملے گی۔ قرآن، توحید، رسالت، آخرت، یہ 4 چیزیں ہر ایک صورت کے اندر آپ کو ملے گی، اور یہ چاروں موضوعات جو ہیں وہ ہر صورت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان چاروں چیزوں کو دلائل کے انداز میں واضح کرنے کے لیے مختلف دلائل بھی دیے ہیں، اور یہ ساری صورتیں مکی ہے۔ تو جب مکی صورتیں ہیں تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً ان صورتوں کے اندر مشرکین مکہ سے مخاطب ہے، خطاب ان کی طرف ہے، ان کے اعتراضات آتے ہیں، ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے اور قیامت کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے یہی لوگ رسالت کا بھی انکار کرتے تھے اور ساتھ میں قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، تو اس کا تفصیل سے اس میں ذکر ہے۔ تو حامیم السجدہ سے یہ حامیم والی صورتیں شروع ہوتی ہیں، اور باقی ہر صورت کے آغاز میں آپ کو حامیم والے الفاظ ملیں گے۔ تو یہ جو پارہ ہے، پارہ نمبر 25، اس کے بنیادی مضامین ہم دیکھیں تو آغاز اس کا ہو رہا ہے علم غیب کے مسئلے سے، کہ علم غیب کس کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العالمین واضح فرماتا ہے الیہ یرد علم الساعہ۔ اور اسی طرح انسانی نفسیات، انسانی فطرت کو ذرا تفصیل سے ہم سمجھیں گے۔ وحی کیسے کی جاتی ہے اللہ کے رسول کو، اس کے کوئی 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور قیامت کے دن کی حقیقت کیا ہے اس کو۔ تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج کے سورہ کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ حامیم السجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کا ایک حصہ ہم پچھلی بار میں پڑھ چکے تھے، اور دوسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے، جس کا آغاز الیہ یرد علم الساعہ یہیں سے ہوگا۔ اس کا تو مرکزی مضمون پوری کائنات کے آفاقی دلائل ہے، اور آفاقی اور انفسی، یعنی اس پوری کائنات پر غور کرو، اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ پھر دوسری انفسی دلائل، کہ انسان اپنے ذات کے اندر جھانکے اور اپنے ذات کے اندر جا کے دیکھے کہ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسے کریٹ کیا۔ کل ہم نے سے بات کی تھی کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اور پھر انسان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بڑا ناشکرا ہے، اور کان الانسان عجولا، یہ انسان جلد باز بھی واقع ہوا ہے، ایک تو شکر بھی نہیں کرتا اور ایک بڑی جلدی بھی کرتا ہے۔ تو حامیم السجدہ کا جو بقیہ حصہ ہے، جس سے آج کا پارہ شروع ہوتا ہے، وہ الیہ یرد علم الساعہ۔ اس کا عنوان ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ پارے کا آغاز ہی اس بنیادی حقیقت سے ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ کیسے؟ یعنی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوال بار بار دہرایا جاتا ہے، اور مشرکین اس سوال کو پوچھتے ہیں، اور یہ بار بار دہرائے جانے والا سوال۔
اور اللہ رب العالمین اس کا جواب بھی بار بار دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آج اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر یہ بتائے گا کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس. اور پھل اپنے غلافوں سے کب نکلیں گے یہ اللہ کو پتا ہے. مادہ کب حاملہ ہوگی، ایک عورت کب حاملہ ہوگی اور کب وہ بچے کو جنم دے گی، اللہ اس کو جانتا ہے. اس بچے کی فطرت کیا ہوگی، اس کی قسمت کیا ہوگی، اس کا رنگ کیسے ہوگا، اس کا مزاج کیسے ہوگا، وہ کتنا رزق لے کے آئے گا، یہ سارا کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور یہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بارے میں نہیں جانتا. تو اس کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہیں سے اس بارے کا آغاز ہوتا ہے اور ایک بہت اہم سوال سے آغاز ہوتا ہے. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. یعنی قیامت کے علم کا حوالہ تو اللہ کی طرف ہے. ہاں، قیامت تو اللہ کی طرف لوٹتی ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے. یعنی اس آیت سے پہلے جو کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف. یعنی وہ جو برائی کرے گا تو اس کا عمل ان کے خلاف جائے گا نا. تو اس سے مراد یہ تھی کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا قیامت کے دن ملے گی. گویا کہ کسی نے سوال پوچھا کہ یار بتایا تو صحیح کہ قیامت کب کب جو ہے وہ قائم ہوگی، کب آئے گی. تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کب واقع ہوگی تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ جواب دے الیہ یرد علم الساعہ. قیامت واقع ہونے کے وقت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی جاننے والا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے وقت کے بارے میں نہیں جان سکتا. اور جب قیامت آ جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی نیکوں اور گناہگاروں میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرما دیں گے. تو قیامت جو قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس آیت سے یہی بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کا جو علم ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف کے اندر یسألونک عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، یہ سوال لوگ کرتے ہیں. تو تم بتاؤ ان کو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا. اور وہ آسمان و زمین پر باری پڑ رہی ہے تو تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی قیامت. آپ سے ایسا پوچھتے ہیں، کوئی آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں تو فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے بارے میں نالج اور انفارمیشن یہ اللہ کے پاس ہے. کب آئے گی، کب یہ دنیا ختم ہوگی، یہ نالج کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ علم غیب ہے، غیب کا علم ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ غیب کا علم نہیں ہے. پوائنٹ یاد رکھے گا کہ اللہ کے علاوہ انبیاء کو اللہ نے غیب کی خبر دی ہے. غیب کا علم ہونا الگ چیز ہے، غیب کی خبر دینا الگ چیز ہے. تو اللہ اپنے انبیاء کو موقع اور محل کے حساب سے غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے غیب کی خبریں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی جو کہ غیب کی خبریں تھیں اور وہ پیشن گوئیاں تھیں، وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا. غیب کا علم نہیں تھا. اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں جس طرح محمد مصطفیٰ یا انبیاء کو غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں. تو علم اللہ کا ہے اور اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے انبیاء کو دے دیتا ہے. تو یہیں سے اس عقیدے کی تصحیح ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ اور واضح طور پر اللہ نے نفی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں آج کل کے جو نجومی اور ہاتھ دیکھنا اور پتہ نہیں اخبار کے اندر ایک چیز آتا ہے نا کہ کل کیا ہوگا، کل کا دن کیسا ہوگا، اس پہ ہم پھر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایسا ہوگا، تو یہ چیزیں شرک ہے. علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہوگا آپ کے ساتھ، پرسوں کیا ہوگا. تو یہ غیب کا علم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے پھر دوسری بات کہی کہ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھل کے غلاف سے برآمد ہونے سے پہلے اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل کو، اس کی ساعتوں کو، اور اس کی ولادت کے وقت، اور اس کے ناقص اور غیر ناقص، اچھے اور برے، نر اور مادہ ہونے، یہ سب چیزوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو لہٰذا جس طرح قیامت کا علم اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح ان تمام امور کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں کیا ہے،
ایک بچہ ہے تو اس کی قسمت کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا رزق کیا ہوگا، کب مرے گا، یہ ساری چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا، یعنی ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یاد کریں کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین سے فرمائے گا تمہارے گمان اور تمہارے عقیدے میں جو میرے شریک تھے وہ کہاں ہیں، جو میرے شریک تھے وہ کہاں ہیں، جنہیں تم دنیا میں تم نے میرے ساتھ شریک بنائے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ہم، تو بتائیں وہ کہاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں مشرکین کہیں گے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی گواہ نہیں ہے جو آج ہمارے ساتھ یہ باطل گواہی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے، آج ہم سب مومن اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ مشرکین یہ بات دراصل سامنے عذاب دیکھ کر کہیں گے، اور اسی وجہ سے اپنے بتوں سے بیزاری کا اظہار بھی وہ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور تمام غیب کا علم صرف اللہ کے لیے ہی مانیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ آگے پھر انسان کو اللہ رب العالمین انسان کی کچھ فطرت کو بیان کر رہا ہے، انسان کی نفسیات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ بھی بڑی عجیب قسم کی مخلوق ہے، اس کے اوپر جب ہم اپنے انعامات کرتے ہیں تو یہ متکبر بن جاتا ہے۔ کہا نا کہ لا يسمع الانسان من دعاء الخير فإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقنا ولئن أذقناه رحمة منا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب أليم۔ ابھی آگے بہت اہم پوائنٹ بتایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب ہم انسان کو بھلائی دیتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، تو انسان کیا ہوتا ہے جی؟ وہ مغرور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب حالات اور واقعات کیا ہیں جی؟ اچھے چل رہے ہیں، پیسہ بھی ہے، تجارت بھی چل رہی ہے، بچے بھی خوش ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے خوشحال زندگی چل رہی ہے، صحت ہے، دولت ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو اس وقت انسان اتراتا ہے، اکڑتا ہے، اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، دینی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اللہ کو بھول جاتا ہے کیونکہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب مشکل وقت انسان پہ آتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بچوں کو نقصان پہنچتا ہے، اچانک حالات کوئی پلٹ جاتے ہیں، تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو انسان ایک تو مایوس ہو جاتا ہے، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے، پھر اس کو اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، پھر یہ نماز بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، ہاں، پھر یہ جو بڑا مخلص بھی بن جاتا ہے۔ اب اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے گا، یہ ہمارے ذہنوں میں موجود ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے نا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا ہے جی؟ ہم دراصل دین کا ایک بہت غلط کانسیپٹ جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دین کا غلط کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم نے موقع محل کے حساب سے دین کو سمجھا ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں جناب؟ دین کیا ہے؟ ہمارے مختلف اوقات کا دین الگ ہوتا ہے، موقع محل کا دین الگ ہوتا ہے، جگہ کے حساب سے دین ہمارا الگ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جب بھی اللہ نے آپ کو دیا، آپ پر شکر لازم ہے، اور جب آپ کے پاس حالات ٹھیک ہو، بیماری نہ ہو، پیسہ ہو، کاروبار ٹھیک چل رہا ہو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو، تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ اور جب مشکل آ جائے تو تب بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جب آج کل ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ صرف مشکل میں ہی اللہ کو یاد کرو، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی جاب چھوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کاروبار میں تجارت میں کوئی نقصان ہو گیا، تو فوری طور پر آہ و بکا اور چیخ و پکار اور ذکر و اذکار شروع ہو جاتے ہیں، عبادات شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، مولوی کے چکر، صدقات کے بڑے انبار لگ جاتے ہیں، ہاں؟ پھر لوگ کال کرتے ہیں کہ سر بتائیں نا صدقہ کدھر دیں؟ بھائی ابھی تک کدھر تھے آپ؟ تو یہ جو پوائنٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ایک صرف ذکر کی کہ یہ دیکھیں ٹھیک بات نہیں ہے کہ جب میں دیتا ہوں تو اس وقت آپ مجھے بھول جاتے ہیں، اور جب میں چھین لیتا ہوں اور آپ کو پھر مایوسی بھی ہوتی ہے، پھر درد بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پھر آپ میرے در پہ آتے ہیں، تو پہلے کدھر تھے؟ پہلے آنا چاہیے تھا آپ کو۔ جب میں دیتا ہوں تو اس وقت بھی میں رب ہوں نا، وہ بھی میں دیتا ہوں، تو جب میں چھینتا ہوں تو اس وقت بھی میں رب ہوں، تو جب میں چھین لیتا ہوں، نقصان دیتا ہوں، اذیت میں مبتلا کر دیتا ہوں، آزائش میں مبتلا کر لیتا ہوں، تو پھر آپ کو میری یاد آتی ہے۔ دس از ناٹ گڈ۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟
تو اب دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہم نے دین کو ذرا تقسیم کیا، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جناب علی دیکھیں ہر وقت کا اپنا ایک دین ہوتا ہے ہمارا. ہمارے معاشرے میں جب شب قدر آتی ہے تو ہمارے لوگوں کے اندر شب قدر کے معاملے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. تو ہر بندہ بڑا مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر صدقات تقسیم کیے جاتے ہیں. اگرچہ وہ چیزیں مختلف بدعات ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو دین سمجھ کے بڑا اچھا، ہاں جی یہ تو یہ دین ہے ہاں؟ تو اس دین کے اندر آپ کا دین بدل جاتا ہے، آپ بڑے جو ہیں وہ متقی بن جاتے ہیں. پھر دوسری طرف دیکھیے گا رمضان آ جاتا ہے. تو اس رمضان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے اندر پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب رمضان ہے تو صبح شام عبادات اور ذکر اور ہر چیز کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس موقع محل کے حساب سے ہمارے دین کا کنسپٹ الگ ہے. الگ بات ہے کہ دین اسلام کے اندر رمضان کا مہینہ یہ 11 مہینوں کی پریکٹس اور ٹریننگ کے لیے آتا ہے. اس میں آپ کو تربیت دی جاتی ہے، تیار کیے جاتے ہیں آپ کو، اور پھر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 11 مہینے اسی کے مطابق زندگی گزارو. لیکن ہم نے اس رمضان کو یعنی ایک محل کے حساب سے یا مخصوص دنوں کے حساب سے اس کا دین الگ کیا ہوا ہے. تو ان دنوں ہم میں سے ہر ایک اچھا بڑا مسلمان بھی ہوتا ہے، اچھی عبادت بھی کرتا ہے، صدقات بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کسی کو گالی بھی نہیں دیتے. کوئی اگر آپ کو تپڑ مارے تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. اتنا بڑا صبر اور شکر والے ہم بن جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی 30 دن گزر جاتے ہیں نا، عید کے دن ہم سب سے بڑے نافرمان، سب سے بڑے مکار، سب سے بڑے کیا نام ہے سرکش بن کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ غلط کنسپٹ آف دین ہے. پھر جب ہم کعبہ چلے جاتے ہیں، مدینہ چلے جاتے ہیں، کسی بڑے مرکز میں چلے جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری حالت بدل جاتی ہے. وہ ہمارا دین پھر مختلف ہوتا ہے. پھر ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے اور زیادہ وقت اسی مرکز میں اور مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں کانسیپٹ آف دین جو ہے وہ غلط ہے. کانسیپٹ آف دین ٹھیک نہیں ہے. ہم اسی جگہ کے حساب سے ہمارا دین الگ ہو جاتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں نا، یہی اس آیت کے اندر اللہ سمجھا رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً یا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. یہ کیسے انسان کی فطرت ہے کہ کبھی ایک جیسی ہوتی ہے اور کبھی بدل جاتی ہے. تو پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو لہٰذا اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہونا چاہیے. جس طرح کل کے سیشن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، اللہ کے لیے دین کو خالص کرو. جب اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کی دنیاوی جتنے بھی ادھر ادھر کے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں وہ سارے بھی نکل جائیں گے. اور یہ جو وقت کے دین کو الگ بنایا ہے، ٹائم کے الگ بنایا ہے، جگہ کے الگ بنایا ہے، موقع محل کا دین الگ بنایا ہے، یہ سارے ختم ہوں گے، ایک ہی دن بنے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو فطرت ہماری ہے نا کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا، اور نقصان اور تکلیف میں اور آزمائش میں پھر اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا اور اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ اس سے شکوہ کر رہا ہے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے. اور یہ انسان کی ایک فطرت کو اللہ ذکر کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے. سورہ شورا مکی صورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگوں کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ کون کون سی صفات ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے، کہ نماز قائم کرتے ہیں، کبر نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. اور اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے اندر ایک تو وحی کی اہمیت اور وحی کا طریقہ کہ اللہ کے رسول پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے. کوئی 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں. اور پھر یہ اس میں بات بیان کی گئی ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک رہا ہے. دین کی وحدت کو بیان کیا گیا کہ دین ایک تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا دین ایک تھا، یعنی وہ اسلام تھا. سب اسلام کی دعوت و تشہیر کے لیے آئے ہیں، کوئی الگ دین کی تشہیر و ترویج کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آیا. دین ایک تھا، شریعتیں مختلف تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں مسلمانوں کے معاشرتی نظام میں مشاورت، یہ شورا اصل میں مشورے کو کہتے ہیں. شورا مشورے کو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے آپس میں مشورہ کرتے ہیں. تو اس کا تذکرہ ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ظلم ہو جائے تو اللہ رب العالمین عفو درگزر کی حکمت بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بدلہ، یعنی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ برائی کا بدلہ بلائی میں ہونا چاہیے. تو آج کے اس سبق کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ برائی کا بدلہ بلائی سے نہیں دے سکتے تو کیا کریں پھر؟ جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے اتنا آپ بدلہ دے. ایک بات، جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے اتنا بدلہ دے. ایک دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ معاف کر دے تو بڑی اچھی بات ہے. درگزر کرنے اور معاف کرنے کی بڑی اہمیت کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے 1 منٹ دیں گے؟ کوئی ایشو شاید آ رہا ہے اسکرین کا.
جی تو سورہ شورا کے مرکزی مضامین کو ہم نے دیکھ لیا، اب ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ سورہ شورا کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت کا ذکر ہے، حامیم عین سین قاف حامیم سے اس کا آغاز ہے۔ کذالک یوحی الیک الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو الحی العظیم وهو العلی العظیم۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعریف، قرآن کریم کے تعریف کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 13 کے اندر شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ شرع لکم، اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی، اور جسے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھی وہی کیا، اور جس کا حکم اس نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا فی، اور اس میں فرقہ یعنی تفرقوں میں نہ پڑو، تفرقوں میں نہ ڈالو۔ اور یہ بات مشرکین پر بڑی گران گزرتی ہے، اس کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر اصل میں اس سورہ کے اندر اس شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس کے اندر ایک دین کا معنی بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ دین اصل میں کسے کہتے ہیں۔ تو دین کا مطلب صرف عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، بلکہ دین ایک مکمل کامل نظامی زندگی ہے، یعنی اللہ کے حاکمیت کو ماننا، اس کے قوانین کی اطاعت کرنا، پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزارنا، یعنی دین ایک کامل نظامی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چند عبادات اور عقائد کا نام دین ہے۔ دین کیا ہے جی؟ دین یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مکمل رخ اللہ کی طرف کرے، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے تمام قوانین کو اپنی پوری پریکٹیکل لائف یعنی 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر لمحہ اور لحظہ، یا انسانی زندگی کی جو 6 مختلف دائرے ہیں، ان تمام دائروں پر امپلیمنٹ کریں۔ اٹس کال نظامی زندگی، کوڈ آف لائف۔ اب کوڈ آف لائف میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو جو ہے ایک چیز واضح بیان کرتا ہے اور دوسری چیز کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ کوڈ آف لائف تو یہ ہے کہ نا وہ اے ٹو زی ہر چیز کی رہنمائی آپ کو دیتا ہے، اور پالیسیز اور گائیڈ لائن بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو دین کیا ہے جی؟ تو ان کوڈ آف لائف ہے، یہ مکمل نظام زندگی ہے۔ اس آج کے اس پوائنٹ کو بہت اہم طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، بہت اہم ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، یہ جو دین کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ دین تو ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کو بھی دیا تھا، یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ یعنی یہ آیت ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایک ہی دین لے کر آئے۔ اور اللہ نے یہ جو 4-5 انبیاء کے نام لیے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 4-5 جو انبیاء ہے یہی جو ہے وہ ایک دین لے کے آئے تھے، بلکہ اللہ نے بطور مثال ان 4 کا یہ نام لیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ 1,24,000 بیش جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ تمام انبیاء اسی دین کو لے کے آئے، اور اللہ نے بطور مثال یہاں پہ چند کا تذکرہ کیا۔ تو سب انبیاء ایک دین لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اب فرق کیا تھا جی؟ دین ایک تھا لیکن شریعت میں اختلاف تھا، شریعت ہر نبی کو الگ دی جاتی تھی۔ اب شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت اصل میں جزوی احکام ہے، یعنی قانون ہے، لاز ہے۔ شریعت کیا ہے؟ لاز ہے۔ یہ قانون، ڈسپلن، جس کو ہم ڈسپلن، پالیسیز، آپ اس کو پالیسیز سے سمجھ لیجئے۔ اب دیکھیں کسی ادارے کے اندر جب کوئی ایک باس ہوتا ہے تو اس باس کے بنائے گئے پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ باس چلا جاتا ہے، کوئی دوسرا آ جاتا ہے، تو وہ جو دوسرا سی او آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پھر ادارے کی پالیسیاں چینج کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ جو پالیسیز ہیں اس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اب ہے کیا؟ دین تو ایک تھا تمام انبیاء کا، دین ایک تھا، لیکن یہ کہ شریعت مختلف تھی، پالیسیز مختلف تھی۔ ہر نبی کے وقت کے حساب سے پالیسیز چینج ہوتی رہی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے لیے پالیسیز الگ تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے لیے پھر الگ تھے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی الگ ہے، کیونکہ حالات اور واقعات اور لوگ مختلف ہیں۔ تو لہٰذا ایک پالیسی نہیں چل سکی، اور نہیں چل سکتی تھی، تو ہر نبی کے قوم کے حساب سے ان کو شریعت یعنی پالیسی مختلف دی گئی، لیکن دین تو سب کا ایک تھا نا، بنیادی طور پر سب نظامی زندگی لے کے آئے تھے۔
سب کوڈ آف لائف لے کے آئے تھے. اس بات کو سمجھنا. پھر اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ان نقیم الدین، ہم نے ان تمام انبیاء کو یہ دین دیا تھا اور ان سب کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کہ ان نقیم الدین، اس دین کو قائم کرنا ہے. دین کی اقامت، جس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں. اب اقامت دین کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اقامت دین کا مطلب صرف یہ کہنا کہ جناب علی دین کو قائم کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے معاشرے تک نافذ کرنا ہے. یعنی دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. اقامت دین کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دین کی تبلیغ کرنا ہے، تشہیر کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، خود سیکھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، بس دین قائم ہو جائے گا. نو، یہ غلط ہے. اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قائم کرنا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے اور اسے معاشرے میں بھی نافذ کرنا ہے. اب قام یا اقامہ یا پڑھ چکے ہیں، اگر آپ سے کچھ شرکا ہم سے پچھلا کورس کر چکے ہوں تو آپ کو یہ چیز تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اقامہ، قامہ کھڑا ہونا اور اقامہ کھڑا کرنا. تو اقامہ سے اقامت ہے. تو اقامت دین کا مطلب ہے دین کو کھڑا کرنا. اب دین کو کھڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین کو قائم کرنا. جس طرح ہم کہتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی. تو جب ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو نماز کو قائم کرنے کا ترجمہ تو ہم یہ نہیں کرتے نا کہ جناب نماز پڑھو اور نماز کی تبلیغ کرو، یا ہم یہ کہتے ہیں نماز کی تشہیر کرو. نہیں، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھو. تو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد ہونی چاہیے، اس مسجد میں امام ہونا چاہیے، خطیب ہونا چاہیے، مؤذن ہونا چاہیے، صفائی کا انتظام ہونا چاہیے، اس مسجد کے اندر یہ ساری لوازمات ہونی چاہیے. کیونکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے یہ پری ریکویزٹس ہیں، یہ بنیادی لوازمات ہیں. یہ نہیں ہوں گے تو نماز کیسے قائم ہوگی بھائی؟ نہیں ہو سکتی نا نماز قائم. سیم یہی چیز ہے، یہی سچویشن ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ دین کو قائم کرو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، تشہیر کریں. اس کا الگ مقام ہے دین کی تبلیغ اور تشہیر کا، اللہ کے رسول نے یہ بھی کیا ہے. لیکن دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین پر خود بھی عمل کرنا ہے، اس معاشرے کے اندر بھی اس کو نافذ کرنا ہے. تو اقامت دین کے دین اگر قائم نہیں ہے، دین کا نظام کہیں پہ نہیں چل رہا، دین کے احکامات پر لوگ عمل پیرا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس دین کے احکامات کو پریکٹیکل اس کا معاشرے کے اندر اپلائی کریں، اس دین کو قائم کریں. اگر کہیں ایک جگہ پہ دین قائم ہے تو پھر اس کو قائم رکھنا مراد ہے. اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اسلامی ریاست ہے، ایک جگہ پہ لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر دین نافذ ہے. تو پھر آپ نے اس کی رکھوالی کرنی ہے، پھر اس کی چوکیداری کرنی ہے، اس کو قائم رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کفر اور طاغوت جو ہیں وہ اس کو، اس اسلامی نظام کو اور اللہ رب العالمین کے اس دین کو ڈھانے کی کوشش کرے، اس نظام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے. پھر آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے اس کو اسی طرح قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھیں نا، جس طرح ہم خیمہ قائم کرتے ہیں، کسی جگہ آپ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں اور آپ خیمہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس خیمے کو قائم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے چاروں طرف اس کے جتنے بھی سٹینڈ ہیں اس سے اس کو کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کو باندھتے ہیں چاروں طرف سے مضبوطی کے ساتھ تاکہ یہ قائم رہے. کیونکہ میں نے کیا کرنا ہے؟ خیمے کو قائم کرنا ہے. تو خیمے کو قائم کرنے کے لیے بنیادی پری ریکوزٹ کیا ہے؟ کہ چار اس کے جو ستون ہیں اس کو زمین کے ساتھ اور پھر اسی سے تار لے کے اچھے انداز میں اس کو باندھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا آئے گی، بارش ہوگی، طوفان آئے گا تو اس میں یہ گر جائے گا. تو اس گرنے کے لیے اس کو قائم کرنا ہے، تو اس کو ٹھیک ٹھاک اس کی حفاظت کرنی ہے ہر طرف سے. یہی چیز ہے دین کو قائم کرنا. کہ دین کو قائم کرنے کے لیے ہر طرف سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے احکام کہاں کہاں کس کس جگہ پہ نافذ ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس کو مثال سے سمجھ لیں. نماز قائم کرو کا مطلب صرف نماز کی بات کرنا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو کہو کہ نماز پڑھو، نماز کی تبلیغ کرو، بلکہ خود نماز پڑھنا، جماعت کا نظام بنانا، اذان، مسجد نظم قائم کرنا، یہ سب اقامت صلاۃ ہے. یہ نہیں ہوگا تو نماز قائم نہیں ہو سکتی. اسی طرح اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کو زندگی میں نافذ کرنا ہے. صرف نماز پڑھنا، صرف زکوٰۃ دینا، صرف روزہ رکھنا، صرف حج کرنا، یہ اقامت دین نہیں ہے. دین کے کچھ ارکان ہیں جس پر آپ عمل کر رہے ہیں، پورا کا پورا دین نہیں ہے. اسی طرح دین صرف عقائد اور اخلاقیات تک محدود نہیں ہے.
یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین صرف توحید، آخرت، عبادات، اخلاق اس کا نام ہے، اس تک دین محدود ہے. ہاں، توحید، آخرت، عبادات اور اخلاقیات. تو یہ سوچ غلط بھی ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دین کے اندر جو ہیں وہ عبادات بھی شامل ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. یہی سیدھا دین ہے. یعنی نماز اور زکوٰۃ بھی دین کا حصہ ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے. اور ساتھ میں حلال اور حرام بھی دین کا حصہ ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تم پر مردار، خون، سور کا گوشت وغیرہ حرام کر دیا گیا ہے. اور پھر کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ کھانے پینے کے احکام بھی دین میں شامل ہے، حلال و حرام بھی دین میں شامل ہے. اسی طرح قانون بھی دین ہے. قاتل الذین لا یؤمنون، یعنی ان لوگوں سے لڑو جو ایمان نہیں رکھتے اور نہ دین حق کو مانتے. تو اللہ کے قانون کو ماننا بھی کیا ہے؟ وہ دین کا حصہ ہے. اسی طرح سزائیں جو قرآن کریم کے اندر ذکر ہیں وہ بھی دین ہے. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِحِمَارِ، یعنی جو سورہ نور کے اندر ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے. یعنی فوجداری نظام جو ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے. تو جو کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا نا، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین مکمل ہے. دین کا حصہ یہ ساری چیزیں، آپ کی معاملات، آپ کے معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کی تجارت، آپ کی ریاست سیاست، اور آپ کا جو ایمان ہے اور عقائد ہے، یہ سب دین کا حصہ ہے. اس سے آپ دین سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے. اگر آپ نکالیں گے تو دین اصل میں کل ہے. اور جو مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مذہب، تو مذہب طریقے کو کہتے ہیں. اور مذہب کا لفظ جو ہے، مذہب بھی دین کا حصہ ہے. مذہب مکمل نہیں ہے. اب یہ سمجھے، دین کامل ہے، دین مکمل ہے، مذہب اس کا ایک حصہ ہے. مذہب کا مطلب کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ ظاہری اعمال، اس کو مذہب کہتے ہیں. کچھ مخصوص وقت میں پوجا پاٹ، اس کا نام مذہب ہے. بات سمجھ آ رہی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں یہ مذہب کے اندر شامل ہے. اور دین کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ معاملات، تجارت، کاروبار، ریاست، معاشرت، معیشت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو مذہب ایک چھوٹی چیز اور دین ایک بڑی چیز. تو اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام دین ہے. اسلام دین ہے. یہ بات آپ کے کانوں میں نا کھول کے اپنے کانوں میں ڈال دیں. اسلام دین ہے، اور دین مکمل زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور دین مکمل نظام زندگی ہے، کوڈ آف لائف ہے. یہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر لہجہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. یہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ نہیں کہتا کہ چلیے کا کاروبار میں نا میرے پاس کوئی گارڈین رہنمائی نہیں ہے تو آپ اپنا کام کرو. یہ بالکل نہیں کہتا. کہتا ہے کاروبار کا بھی یہ طریقہ ہے جی، یہ لو ہمیں سمپل آپ کو معیشت بتا دی گئی ہے. یہ آپ کو نکاح کے وقت بھی آ جاتا ہے کہ جی نکاح ایسے کرنا ہے. یہ جب آپ فوت ہو جاتے ہو تو میت کے وقت بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جی نہلانا کیسا ہے اور کیسے دفنانا ہے اور کیا کرنا ہے، کیا رسوم و رواج جو ہے وہ آپ نے اپنانے ہیں. وہاں بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے. یہ پھر آپ کے عدالت میں جا کے بتاتا ہے کہ ہاں یہاں انصاف ایسے ہونا چاہیے. یہ پھر آپ کے پارلیمنٹ کے لیے بھی اصول بتاتا ہے کہ پارلیمنٹ کیسے چلانا ہے. یہ پھر گورنمنٹ کو بھی بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کیسے چلے گی. تو یہ دین ہے. ہم نے کیا کیا؟ معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ جناب ہاں، مذہب تو ہر بندے کا انفرادی معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے، مذہب تو انفرادی معاملہ ہو سکتا ہے، اس سے کیسے کار کیا؟ مذہب، نماز، روزہ، زکوٰۃ چھوٹی چیز ہے. عیسائیت بھی مذہب ہے، یہودیت بھی مذہب ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. تو آپ اسلام کو کیوں مذہب بنا رہے ہیں؟ یہ سیاسی لوگوں سے آپ جملہ سن رہے ہوں گے نا، مذہب تو ہر بندے کا انفرادی معاملہ ہے. تو مذہب انفرادی معاملہ ہے نا، دین تو انفرادی معاملہ نہیں ہے. آپ نے اسلام کو کیوں مذہب بنایا؟ اسلام تو مذہب نہیں ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. تو جب اسلام دین ہے تو دین ہر بندے کا انفرادی معاملہ نہیں ہو سکتا. دین انسان کی مکمل زندگی کا کوڈ آف لائف ہے. وہ معاشرے کی بات بھی کرتا ہے اور انفرادی بات بھی کرتا ہے. تو آپ دین سے معاشرہ نہیں نکال سکتے کہ معاشرہ جو باڑ میں جائے. معاشرے کے اندر جو برائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، استحصال ہے، لوٹ ہے، مار کسوٹ ہے، اور کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. بس میں اپنا نماز پڑھوں گا اور یا میں ذکر کروں گی اور میں دورہ قرآن میں جاؤں گی، واپس آؤں گی، بات ختم. یہ کنسپٹ عیسائیت کا ہو سکتا ہے، یہودیت کا ہو سکتا ہے،
یہ اسلام کا نہیں ہو سکتا۔ اسلام آپ کو کہتا ہے تم بھی ٹھیک رہو گے، آپ کا معاشرہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اسلام آپ کو کوڈ آف لائف دیتا ہے۔ اسلام آپ سے معاشرے کو بالکل الگ تھلگ نہیں پیش کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ معاشرے کا حصہ ہے، اور اس معاشرے کے اندر آپ کو بھی تبدیل ہونا ہے، پورے معاشرے کو بھی تبدیل ہونا ہے، ایک پورے انوائرمنٹ کو تبدیل کرنا ہے۔ تو مکمل کوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی۔ ایک اور غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شریعتیں مختلف انبیاء کی مختلف تھی، تو اس لیے دین صرف مشترکہ چیزوں یعنی عقائد وغیرہ کا نام ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت اسی زمانے کے حساب سے دین تھی۔ یعنی آج کے دور میں شریعت محمدی یہ مکمل دین ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے وقت میں اس وقت آدم علیہ السلام کی شریعت مکمل دین تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج کے وقت میں کیا ہے؟ آج کے وقت میں محمدی مصطفیٰ کی شریعت یہ مکمل دین ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اور اقامت دین کا عملی مطلب یہ ہے کہ عبادات قائم ہو، معیشت سود سے پاک ہو، عدالت اللہ کے قانون پر چلے، معاشرہ اسلامی اصولوں پر قائم ہو، اور حکومت اللہ کے نظام کے مطابق ہو۔ یعنی دین کو صرف مانا نہ جائے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کو نافذ کیا جائے، اور دین ہر جگہ دکھے کہ یہ دین ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد بھی تو یہی تھا نا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے فیصلے کرو۔ یعنی قرآن کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، برکت کی کتاب نہیں ہے، شادی بیاہ پہ لے کے جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو نظام زندگی قائم کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو نظام زندگی اقامت دین کے ذریعے سے قائم ہوگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھے، اور یہ عملی مثال ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا صرف تبلیغ کی تھی؟ بلکہ پورے عرب میں اللہ کے رسول نے اسلامی حکومت قائم کی، مکمل نظام نافذ کیا، اور یہی اقامت دین کی عملی شکل تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تبلیغ بھی کی، تشہیر بھی کی، ترویج بھی کی، مکمل کوڈ آف لائف لوگوں کو دیا کہ آپ کے معاملات کیسے ہوں گے، معیشت کیسی ہوگی، معاشرت کیسی ہوگی، حکومت کیسے چلے گی۔ اللہ کے رسول نے دین کو قائم کیا، اور یہ ہر نبی کے ذمہ یہ لگایا گیا، شرع لکم من الدین ما وصى بها نوحا والذی اوحینا الیک۔ اور پھر آخر میں ان اقیموا الدین، ہر نبی کو کہا تھا دین کو قائم کرو۔ یہ اعزاز آ کے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف میں آیا کہ اللہ کے رسول نے دین کی دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی، تشہیر بھی کی، اور اللہ کے دین کو قائم بھی کیا، اور قائم کر عملی نمونہ ڈیمونسٹریٹ کر کے اپنے صحابہ کو وہ منتقل کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اب اس لیے ہم کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول کی پوری لائف ہمارے لیے ایگزامپل، رول ماڈل، نمونہ ہے۔ باقی کسی نبی نے دین کو نافذ نہیں کیا، نہیں کر سکے، اسٹرگل کوشش کرتے رہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کر کے دکھا گئے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پوری لائف ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس نے جو بھی کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ تو اقامت دین تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو ہم نے یہ بات سمجھی اس آیت کے اندر سے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل نظامی زندگی ہے۔ اور اقامت دین کا مطلب ہے دین کو نافذ کرنا، معاشرے میں غالب کرنا، اور یہی تمام انبیاء کا مشن تھا۔ تمام انبیاء کا مشن یہی رہا کہ وہ دین کو قائم کرتے رہے۔ تو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے اندر یہ اہم پوائنٹ تھا جس پہ ڈیٹیل سے میں نے گفتگو کی، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ صرف یہ کورسز کرنا، صرف نماز پڑھنا، صرف زکوٰۃ دینا، اور صرف ان چیزوں میں پڑھ کے ہم سمجھے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، ہمارا ذمہ خلاص نہیں ہوتا۔ دین بڑا واضح بتاتا ہے کہ دین مکمل نظامی زندگی، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے کہ ہم خود بھی نیک اعمال کریں، اور معاشرے کو بھی نیکی کی طرف لانے میں اپنا حصہ اور اپنا کردار ڈالیں۔ اب آگے سورہ شورا کے اندر اسلامی معاشرے کی بنیاد بتائی جاتی ہے کہ وہ ہے باہمی مشاورت، کہ یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں باہمی مشاورت کریں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ یعنی یہاں پر ایک اللہ کے برگزیدہ یا اچھے لوگوں کے کچھ اوصاف کا ذکر ہے۔ نماز قائم کرنا، آپس میں مشورہ کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ یعنی اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اپنے رب کا حکم مانا، اور پھر
پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جب انہیں کوئی کام درپیش ہو تو ان کے باہمی مشورے سے وہ کام ہوتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کا شان نزول کے بارے میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات انصار کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے رب کی دعوت قبول کر کے ایمان اور اطاعت کو اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ان پر 12 نقیب مقرر فرمائے۔ تو ان انصار کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو وہ پہلے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پھر وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے وہ جلد بازی اور اپنی من مرضی نہیں کرتے، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے 3 چیزیں اس کو ذرا پڑھتے ہیں۔ ایک تو نماز ہے، تو اس آیت میں انصار کی ایک وصف تو یہ بیان ہوئی نا کہ وہ تمام شرائط و آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا، اس نے نقصان اٹھایا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے، پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا۔ تو اس لیے نماز بہت اہم ہے، دین اسلام کا بنیادی ستون ہے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا مشورے کی جو بات ہے کہ یہ دوسری جو وصف ہے کہ باہمی مشورے سے وہ کام کرتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجتہادی امور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کرنے یا مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ عمران میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی دینی اور دنیوی امور میں باہمی مشورے کرتے تھے، اور دینی دنیوی امور باہمی مشورے سے کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے حاکم اچھے لوگ ہو، تمہارے مالدار سخی لوگ، اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہو، تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہو، تمہارے مالدار پیسوں والے لوگ بخیل ہو، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس وقت آپ زمین کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب پہ خصوصی رحم کرے۔ آج کل کی حالات یہی ہے نا کہ ایک تو حاکم بھی شریر ہے، ہمارے جو مالدار لوگ ہیں وہ بڑے بخیل ہیں، اور ہمارے معاملات عمومی طور پر عورتوں کے سپرد ہوتے ہیں، تو اس لیے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتے ہیں، جو قوم آپس میں مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔ تو مشورہ کرنا چاہیے آپس میں، کوئی بھی کام کرنے سے قبل مشورہ لیں، اور مشورے میں سے دیکھیں کہ کہاں بہتری ہو سکتی ہے، اور جس پر اتفاق ہو جائے وہ کرے۔ دوسری بات ہے کہ مشورہ سب سے لے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ نہیں یہ ٹھیک ہے تو وہ کرے، لیکن مشورہ سب سے لے۔ تو اس میں باہمی گھریلو زندگی میں بھی یہ پیغام ہے نا کہ میاں بیوی کو چاہیے، ہاں باپ کو بچوں کے ساتھ مشورے میں انوالو کرنا چاہیے بچوں کو۔ تو یہ ایک اسلامی معاشرے کی ایک بنیاد ہے، ٹھیک ہے، ایک نماز قائم کرنا، دوسرا باہمی مشورہ۔ تو یہ معاشرتی اور ہاتھ میں آپس میں مشورہ کرنا، رائے لینا، یہ اہم ہے۔ تیسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی رزق میں دوسروں کو شامل کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا، یہ ایک وصف ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تو اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ بندہ جب صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت میں آ جاتا ہے۔ تو بندہ بلا ضرورت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے، اپنے اہم کاموں میں صحیح مشورہ دینے والوں سے مشورہ کرنے، اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 چیزیں ہم نے سمجھ لی۔ اب آگے ہیں انتقام پر عفو درگزر کرنے کی فضیلت، کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها
سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام اچھا کیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ رب العالمین ظالمین کو دوست نہیں رکھتا۔ تو وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بدلہ جرم کے برابر ہونا چاہیے، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور بدلے کو برائی سے صورتاً مشابہ ہونے کی وجہ سے مجازی طور پر برائی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کو وہ بدلہ دیا جائے تو اسے برائی معلوم ہوتا ہے، اور بدلے کو برائی کے ساتھ تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کر دینا اس سے بہتر بات ہے۔ تو فمن عفا، یعنی کل ہم نے پڑھا نا کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کا جواب بلائی سے دیں، برائی کا جواب بلائی سے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ چلے جی اگر آپ بلائی سے جواب نہیں دے سکتے، بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جتنی برائی کی گئی ہے اتنے آپ نے کرنا ہے، پھر حد تجاوز نہیں کرنا۔ اور پھر اس میں اللہ مزید کہہ رہے ہیں فمن عفا، جس نے معاف کیا، جس نے ظالم کو معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اپنے اور ظالم کے مابین معاملے کی اصلاح کی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں یا بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کے برابر بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے سے ایک منادی اعلان کرے گا، آواز دینے والا اعلان کرے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے لوگو سنو، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائے۔ تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا جرم معاف کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا کہ میرا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ حضرت ابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائے، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے، اور جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے، اور جو اسے تعلق توڑے اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو یاد رہے کہ ظالم سے بدلہ لینا ایک فطری تقاضا بھی ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو اسے دو تھپڑ مارے جائیں، کسی نے سر پھاڑ دیا تو اس کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا جائے، کسی نے بازو توڑا تو اس کے بازو کو جسم سے ہی اتار دیا جائے، کسی نے ٹانگ توڑ دی ہے تو اس کے پوری ٹانگ ہی کاٹ دی جائے، ہاں؟ کسی نے قتل کر دیا تو اس کے پورے خاندان کو ہی موت کے نیند سلا دیا جائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، بلکہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بدلہ ہرگز نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، سورۃ المائدہ کے اندر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے تورات میں ان پر نازل کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دان کے بدلے دان کا قصاص لیا جائے، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اگرچہ یہودیوں پر قصاص کے احکام بیان ہوئے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم تو نہیں دیا گیا نا، تو اس لیے ہم پر بھی یہ احکام لازم ہے۔ لہذا بدلہ لینے میں اس کی حد سے ہرگز تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ جس نے ظلم کیا اسے معاف کر دیا جائے تاکہ آخرت میں کثیر اجر و ثواب حاصل ہو، اور جہاں بدلہ لینا بھی ضروری ہو تو وہاں بھی حاکم وقت کے ذریعے سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ خود قاضی بھی بنیں گے اور خود جلاد بھی بنیں گے۔ آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا، یو شوڈ رجسٹر یور کیس، ہاں، آپ جا کے رجسٹر کریں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست دیکھے گی آپ کے ساتھ کیسا ظلم ہوا ہے، تو اس نوعیت کا ظلم اس کے ساتھ کر لے گی۔ تو یہ قصاص ہے، تو یہ ہم خود نہیں کریں گے کہ یار اس بندے نے تو میرے آنکھ نکالے تو میں اس کی دو آنکھیں نکال لوں گا، میں بھی آنکھ نکالوں گا، تو یہ قانون ہاتھ میں لینے کی بات ہے۔ اس طرح تو ہر بندہ دوسرے کے اوپر چڑھے گا تو معاملہ ختم ہوگا، معاشرے کے اندر امن سکون تو نہیں رہے گا نا پھر۔ تو اس لیے یہ ریاست کی کرے گی، حاکم وقت کے ذریعے سے یہ سارے کام ہوں گے۔ تو یہ یعنی مجھے اور آپ کو بنیادی اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ انتقام کی بجائے عفو درگزر سے کام لیا جائے، اور اسی میں بہتری ہے۔ اگر آپ نے بدلہ لینا بھی ہے تو پھر حد میں تجاوز نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ آگے ہے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف بھی مکی صورت ہے اور 89 آیات پر مشتمل ہے، اور زخرف کا مطلب ہے زیبائش یا زیب و آرائش، یا سونے کے زیورات یا دنیاوی سجاوٹ۔
اس کے اندر مرکزی مضامین یہ ہیں کہ اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور اندھی تقلید سے یعنی آبا و اجداد کی تقلید، کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور مادہ پرستی سے اور دنیا کے فریب سے پردہ اٹھایا گیا اس کے اندر، اور کہا گیا کہ دیکھو فرعون دنیاوی چمک اور دمک سے بڑا مرعوب تھا، اور اس کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، تو اس دنیاوی چمک دمک نے اور پیسے نے اس کو نہیں بچایا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام غریب تھے، فقیر تھے، اور فرعون اس کو تانے بھی دیتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کی حقانیت لوگوں پر واضح کر دی، اور جس کے پاس سب کچھ تھا اس کو ذلیل و رسوا کر کے نامراد کر دیا۔ تو ایک طرح سے مادیت پرستی سے بچنے کی تعلیم ہے، اندھی تقلید سے بچنے کی تعلیم، اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ آغاز میں بتایا گیا سورہ زخرف کے اندر کے قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کریم کو واضح عربی زبان میں نازل فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کے اندر جو لوگ تھے، یا مکہ کے ارد گرد جو لوگ تھے عربی جانتے تھے، تو قرآن کریم جس قوم پہ نازل ہوا اس وقت سب سے پہلے لوگ عربی دان تھے، تو لہٰذا عربی میں اس لیے نازل کیا گیا۔ تو اس میں ہمیں عربی کی کچھ عربی زبان اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی، کیونکہ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی تشریف نہ لائے۔ عرب میں یہ دو نبی آئے تھے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف ہے، کہ اس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ مرنے کے بعد بھی ہم سب کی زبان عربی ہو جائے گی، قبر میں اور قیامت کا حساب بھی عربی میں ہوگا، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو عربی زبان جو ہے وہ باقی زبانوں پر مقدم ہے۔ میرے آپ سے بنیادی پیغام یہ ہے نا کہ عربی زبان واحد زبان ہے جو آسان ہے۔ اگر ہم اردو خان طبقہ ہے نا، اردو پڑھ رہے ہیں، 85% اردو کے الفاظ عربی کے ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کرنا چاہیں تو ہم قرآن کریم کو 85% اردو سے سمجھ سکتے ہیں، اتنی آسان زبان۔ آپ سورۃ الفاتحہ کو لے لینا، الحمد، الحمد تو اردو میں آپ بار بار پڑھتے ہیں، حمید اردو میں استعمال کرتے ہیں، رب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عالمین، عالم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، الرحمن الرحیم اردو میں استعمال ہوتا ہے، مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہے، دین کا لفظ زیادہ تر استعمال ہی ہوتا ہے، اور نعبد عبادت کا لفظ، نستعین، استعانت، عون، معاون، تعاون، اسی سے ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، صراط کا لفظ استعمال، یعنی آپ سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں تو وہ تو تقریباً 89% کیا ہے جی، وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر اس نظریے کو دیکھیں نا تو قرآن کریم 85% اردو زبان سے ہے، یعنی عربی، یعنی اردو تو لشکر ہے نا، مختلف زبانوں سے بنی ہوئی زبان ہے، تو ہمیں یہ پوائنٹ بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ عربی زبان بڑی آسان ہے، اس لیے اللہ رب عربی زبان کو چنا ہے۔ اور پھر آگے جو زخرف ہے، سورہ زخرف کے اندر دوسرا یہ بیان کیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے جی، یہ عارضی زندگی ہے۔ کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے چودھری یا کیوں نازل نہیں ہوا، کہ یہ ایک مکہ کے خاندان کے یتیم پر کیوں نازل ہوا، اس کے پاس نہ جاہ و جلال ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ کوئی بینگ بینس ہے، یہ کسی چودھری پہ کیوں نازل نہیں ہوا، کسی پیسے والے کسی وڈیرے پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس سوال کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ اللہ کے نزدیک دنیوی مال، دنیوی نمک چمک اور شادی اور محلات اور بین بینس اور جاہ و جلال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب عارضی چیز ہے۔ اگر اللہ کے یہاں یہ اللہ چاہتا تو یہ سارے کفار کو سونے اور یہ ساری چیزیں دے دیتا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ سارے اس کو دیکھ کے کافر ہو جائیں گے تو اللہ یہ دے دیتا، لیکن اللہ اس خدشے کی وجہ سے نہیں دے رہا، اور اللہ کے ہاں جو ہے ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سب عارضی چیز ہے۔ اصل تقوی، اصل چیز تقوی ہے، اصل کامیابی تقوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو نبی جس کو بناتا ہے تو وہ کسی پیسے، کسی دولت، کسی چیز کی وجہ سے نہیں، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے وہ نبی بنا لیتا ہے۔
تو ایسا بھی ہے، اللہ کے بہت سارے انبیاء مالدار بھی تھے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا دی تھی تو اس کے پاس پیسے کی کمی بھی نہیں تھی، ایسا بھی کہ اللہ نے ہر نبی کو غریب ہی بھیجا ہے۔ تو ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاہا ہے تو اس کو نبوت دی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوگا تو اس کا گھر سونے کا ہوگا، اس کے پاس مال ہوگی، دولت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ اللہ نے غریبوں میں بھی انبیاء بنائے اور پریکٹیکل کر کے دکھائے، کیونکہ اللہ کی نظر میں مال اور دولت، سونا چاندی، محلات اور بینک بیلنس گاڑی، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس پوری دنیا کی مثال اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے اس طرح دیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اندھی تقلید مت کرو، یعنی مشرکین کا سب سے بڑا بہانہ تو یہ تھا نا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کو ہم نے اس طریقے پر پایا تھا تو لہٰذا ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ اپنے جو ہے وہ باپ دادا کی پیروی کریں غلط کاموں پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اس کی بالکل نفی کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارهم مهتدون، یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس دین پہ پایا ہے۔ یعنی مشرکین کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے کی جو ہے ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں باپ داداؤں کی رسم و رواج کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے، جیسا کہ آج کل بعض مسلمان شادی بیاہ یا مرگ کے موقع پر ناجائز رسومات صرف اپنے پرانے باپ داداؤں کی پیروی میں مضبوط پکڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اور عقل سلیم سے نوازیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی غلط عقائد اور غلط رسومات کی پیروی نہ کریں۔ یہ تو مشرکین کی بات تھی کہ یار ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں یار باپ دادا سے چلی ہوئی رسم ہے تو کیسے چھوڑ دیں؟ اب باپ دادا سے چلی ہوئی رسم غلط ہے تو اس کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں؟ یہ خرافات اور بدعات کے اندر آپ گری ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو باپ دادا سے چلی ہوئی چیز آ رہی ہے۔ تو باپ دادا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا نا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ لوگ تھے چلے گئے، وہ آپ کے باپ دادا الگ تھے، ان کے اعمال ان کے لیے ہے، آپ کے اعمال آپ کے لیے۔ آپ ان کی غلط باتوں پر تقلید نہ کریں، اچھی باتیں لیں، بری باتیں اس لیے نہ لیں کہ آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، آپ ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ ان کے اعمال کے آپ جواب دہ نہیں ہیں، آپ اپنے اعمال کے جواب دیں۔ تو لہذا رسوم و رواج چاہت سے نفرت کریں اور اپنے آبا و اجداد کی غلط رسوم کو آگے پروان نہ چڑھائیں۔ اب یہ ہوتا ہے نا، ماں کوئی کام کرتی ہیں تو وہ بچی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو بچی پھر جو ہے وہ دوسرے گھر میں جب جاتی ہیں سسرال میں تو ادھر وہی چیزیں اپنے بچوں کو کرواتی ہیں، کیوں؟ ماں کرتی تھی۔ تو اب ماں ایک کام غلط کرتی ہے تو وہ دوسرے گھر میں پھر وہیں سے پھر آپ اس کے بچے اس کو دیکھتے پھر وہی سے، یعنی پورے معاشرے میں یہ سرکل ہوتا ہے۔ یعنی بڑا مشکل ہے یہ، ہم چونکہ پریکٹیکل لائف میں ہم ان چیزوں کو جب کچھ ختم کرتے ہیں کوشش کرنے کی تو یہ ایک کڑی ہے۔ تو اس میں زیادہ کردار خواتین کا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک خاتون نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ دوسرے گھر میں گئی تو اس کے بچے نے اس کو دیکھا، پھر وہ اب دوسرے گھر میں شادی ہوئی تو اس نے پھر اب کیا تو اس کے بچے نے دیکھا، تو یہ ایک چین ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے کہ معاشرے کے اندر خاتون سدھر جائے نا تو بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو لہذا جو آپ اپنے باپ دادا سے یا ماں سے آپ نے جو رسوم و رواجات دیکھے ہیں سنے ہیں اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، دین اسلام کے ساتھ دیکھیں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، تاکہ آپ ایک نئی نسل پروان چڑھا سکے اور آگے اگلی نسل تک آپ یہ اس خرافات کو منتقل نہ کریں۔ یہ آپ کا اس امت پر احسان ہوگا، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ چیز صدیوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم کو حق پہچاننے کے لیے عقل و شعور کو استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ عقل سے کام لیں، اور ثقافتی اور آبائی رسم و رواج کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، تقلید نہیں کرنی، اندھی تقلید، چیزوں کو سمجھنا ہے لاجک کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، براہین کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنا ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اگلی صورت ہے سورہ دخان۔ دخان کا مطلب ہے دھواں، اور یہ صورت بھی مکی ہے، 59 آیات پر مشتمل ہے، اور مرکزی مضمون اس کے اندر ایک لیلۃ المبارکہ
کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا اس کا تذکرہ ہے، جو کہ لیلۃ القدر ہے، اور قیامت کے قریب عذاب ہوگا دخان کے نام سے، اس کی نشانی بازی کی گئی ہے، اور مجرمین اور متقین کے انجام کا تقابل بھی اس سورہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، قسم اس روشن کتاب کی، ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ یعنی ذالک الکتاب، ذالک الکتاب نہیں، سوری، والکتاب المبین، یعنی اس آیت میں اور اس کے بعد والی جو آیت ہیں اس میں خصوصی طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ایک برکت والی رات میں نازل کی گئی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک جو ہے یہ برکت والی رات سے کیا مراد ہے؟ برکت والی رات سے مراد شب قدر مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس رات میں مکمل قرآن کریم، یعنی مکمل قرآن کریم یہ لوح محفوظ سے لے کر آسمانی دنیا تک اتارا گیا، اور پھر وہیں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں ون ٹائم آ گیا، پھر وہیں سے 23 سالہ عرصہ لے کے جبرائیل امین کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ اور مدینہ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا رہا؟ کیونکہ ایک اسلامی ریاست کا قیام مقصود تھا، تو جس وقت جس مسئلے کی ضرورت پڑی، جس وقت جس کاز کی ضرورت پڑی، اس وقت جو ہے وہ حکم نازل ہوا اور اس وقت لوگوں کی رہنمائی کر دی گئی۔ لیکن یہ کہ ایک دفعہ یہ لوح محفوظ میں ایک رات میں منتقل ہوا، اس رات کو اللہ نے شب قدر، سوری، لیلۃ القدر کی رات کہا ہے، اور یہ مبارک رات قرآن کریم کے اندر اللہ اس کی وضاحت کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کو اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اسی لیے اس آیت کے اندر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، یعنی بے شک ہم نے اس برکت والی کتاب کو برکت والی رات میں اتارا، تو یعنی شب قدر کی جو رات ہے یہ رات برکت والی رات ہے۔ اب دیکھیں دوسری جگہ دیکھیں نا کہ قرآن میں سبحان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تو اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور یہاں ہم جو آج پڑھ رہے ہیں اسے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا، تو ضروری یہ ہوا کہ یہ رات جو برکت والی رات ہے یہ رمضان کے مہینے میں واقع ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ مبارک والی رات رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگی تو پھر تو بات غلط ہو جائے گی نا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رات ہے یہ کون سی رات؟ شب قدر، لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو لوح محفوظ تک منتقل کیا، پوری کی پوری کتاب وہاں آ گئی، اور یعنی بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ تو یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں یہ محفوظ کتاب محفوظ کی گئی، وہاں نازل کی گئی، وہیں سے پھر جب جب جس چیز کی نیڈ تھی تو وہ جبرائیل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ پر نازل ہوتی رہی۔ قرآن کریم کا نزول دو دفعہ ہوا، ایک دفعہ ایک رات میں شب قدر میں مکمل آ کے لوح محفوظ پر نازل ہوا، پھر وہیں سے 23 سالہ زندگی میں دوبارہ رفتہ رفتہ نازل ہوتا گیا اللہ کے رسول پر، اور 23 سال میں جا کے مکمل ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آسمانی دنیا میں ایک دفعہ نزول ہوا، اور آسمانی دنیا سے پھر یہاں نیچے زمینی دنیا پر جب نازل ہوتا رہا تو اس میں 23 سال لگ گئے۔ آگے ہیں اسی سورہ کے اندر دخان کا لفظ آیا ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اس آیت اور اس کی بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت سے لوگوں کو دیتے تھے، تو اس پر کفار یا کفار قریش جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، آپ کی نافرمانی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا فرمائی
کہ یا رب ان کو ایسے 7 سالہ قحط کی مصیبتیں مبتلا کر، جس 7 سالہ قحط میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو مبتلا کیا تھا۔ تو یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کیا ہوا جی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یار یہ ہمارے اوپر قحط آ کے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قریش پہ کیا کیا دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا نا کہ آپ ان کافروں کے لیے اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا، جو جب لوگوں کو وہ دھواں ڈھانپ لے گا۔ تو قریشی مکہ پر قحط سالی آئی، اور یہاں تک کہ اس کی شدت ہوئی کہ وہ لوگ مردار کھا گئے اور بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے نا تو آسمان کی طرف دیکھتے تو ہر جگہ دھواں دھواں ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا۔ یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوتا تھا، اور دوسرا قحط سے زمین خشک ہو گئی تھی، اس سے خاک اڑنے لگی تھی، اور غبار نے جو ہے ہوا کو ایسا گدلا کر دیا تھا کہ انہیں آسمان دھوئے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ تو اس آیت کی ایک تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کی علامات میں سے ہے، اور قیامت کے قریب وہ دھواں ظاہر ہوگا، اس سے مشرق و مغرب بھر جائیں گے، 40 دن اور رات یہ رہے گا۔ اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہو جائے، جبکہ کافر مدہوش ہو جائیں گے، ان کے کانوں اور بدن کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا۔ تو اس لیے سورۃ الدخان، یہ دخان کا تذکرہ ہے، یعنی ایک طرح سے عذاب ہو۔ آگے ہے سورہ جاثیہ۔ سورہ جاثیہ مکی سورت ہے، اس کے اندر 37 آیات، اس کے اندر 37 آیات ہیں، اور جاثیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی۔ اور پس منظر یہ ہے نا کہ منکرین آخرت ہوتے تھے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں عیش کرو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بھائی جیو، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے تو اس کو جیو۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے اس کا اللہ نے رد کیا کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی تو اصلی زندگی اخروی زندگی ہے، وہ آنے والی زندگی ہے۔ اور اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ کائنات کے اندر بکھری ہوئی اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اس کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس میں غور کرو اور اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب تک پہنچ جاؤ۔ تکبر مت کرو، سرکشی مت کرو، بغاوت مت کرو، تکبر کا انجام بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہولناک منظر جب قیامت کے دن ہیبت کے مارے ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اللہ کے سامنے، قیامت کا ایک منظر بھی بیان کیا گیا اور ایک منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے کائنات کے اندر بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے کہ آسمانوں، زمین اور سمندروں کی تسخیر میں دراصل عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، وہ غور و فکر کرے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع کر دیا تھا کہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جو سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، جو آج آپ اس کے اندر لاکھوں من، کروڑوں من سامان کا وزن ڈالتے ہیں اور پھر بھی وہ ڈوبتی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ شکر ادا کرو، یہ تو میں نے سمندر کو آپ پہ تابع بنایا نا۔ اور ان فی خلق السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین اور آسمان پر غور و فکر کریں، اس سے پہلے ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو اس پہ جتنا غور کریں گے اتنے اللہ کو آپ پائیں گے۔ اور اسی طرح واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات اور دن کے بدل کر آنے، اور اس میں جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اللہ جو رزق نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، ان اور پھر ہواؤں کے تصریف الریاح، ہواؤں کے بدل کر لانے میں نشانیاں ہیں کس کے؟ لقوم یعقلون، جو عقل مند ہیں، جن کے پاس عقل ہے تو وہ اس پہ سوچتے ہیں، دن رات کے بدل جانے میں، بارش کے برسنے میں، اور اسی طرح
تصریف الریاح، ہواؤں کے ادھر ادھر جانے میں، ان تمام چیزوں میں وہ سوچتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار بارش ہوتی ہے تو زمین زندہ ہوتی تھی، بنجر زمین تھی اور وہ فصل اگانا شروع کر دیتی ہے. تو ان سب باتوں پر وہ سوچتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو بالکل سچی پڑھ کر سناتے ہیں، بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ اور اس کی آیات آپ کو واضح بیان کر دی گئی، اس کے بعد آپ کس چیز پر یقین کریں گے؟ یقین کا کوئی پیمانہ تو مجھے بتائیں. پوری کائنات کا خالق آپ سے خود مخاطب ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں غور کرو، زمین و آسمان کو دیکھو، دن اور رات کو دیکھو، اس میں نشانیاں ہیں، عقل استعمال کرو، دماغ استعمال کرو. یہ دماغ میں نے استعمال کے لیے دیا یار، استعمال کرو. تو اگر اللہ کے ان تمام آیات کے باوجود بھی ہمارا ایمان زیادہ نہیں ہوتا اور ہم دنیا پرستی چھوڑ کر رب پرستی کی طرف نہیں آتے، تو اللہ کہ کس چیز پر پھر ہم ایمان لائیں گے؟ یعنی کون آ کے آپ کو دعوت دے، کس کے بعد آپ مانیں گے؟ پھر آخر میں جو ہے وہ یہی جاسیہ الجاثیہ کا جو مطلب ہے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گری ہوگی، اس کا تذکرہ ہے قیامت کے اس پس منظر کا کہ وہ ترا کلو امت جاثیہ کل امت تدعى الى کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون. اور آپ ہر ایک امت کو گھٹنے ٹیکے ہوئے دیکھیں گے، ہر ایک جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی اور کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے. وترى كل امت جاثیہ، اور تم ہر گروہ کو زانوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھو گے. اس آیت میں اس کا خلاصہ یہ نا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، تم قیامت کے دن یہ منظر بھی دیکھو گے کہ ہر دین والے زانوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ خوفزدہ ہوں گے، جو اپنے اعمال کے بارے میں سوالات کیے جانے اور حساب لیے جانے کی وجہ سے بے چین ہوں گے. ہر دین والا اپنے عمل نامے کی طرف بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہ وہ عمل نامہ ہے جسے لکھنے کا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، یہ کسی کمی زیادتی کے بغیر تمہارے خلاف تمہارے عملوں کی گواہی دے گا. بے شک ہم نے فرشتوں کو تمہارے عمل لکھنے کا حکم دیا تھا، گویا کہ تمہارے اعمال ہم ہی لکھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کی اس منظر کشی کر رہا ہے کہ ہر امت کو فکر ہوگی اور اپنے عمل نامے کی طرف دیکھے، اور ہر امت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل لیٹی ہوگی، گری ہوئی ہوگی. تو لہٰذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کے دن انصاف ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی. اس دن کو یاد رکھنا چاہیے کہ الہ العالمین اس دن ہمیں سرفراز فرما، کامیاب فرما. اور وہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. دوائی بھی کرنی پڑے گی نا، صرف دعاؤں سے صحت نہیں ملتی، دوائی بھی کھانی پڑتی ہے. تو عمل کریں گے، دوائی لیں گے اور ساتھ میں دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے معاملے بہتری کرے گا. آج کے اس پورے سیشن کی جدید دور کے اندر تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی چیز، پہلی پچھلی صورتوں کو ذرا دیکھیں جو ہم نے پڑھا. آج کے دور میں سٹیٹس سمبل، برانڈز، ظاہری راک رکھاؤ اور کامیابی، اس کو لوگ جو ہے وہ حتمی دلیل سمجھ لیتے ہیں. جس طرح مشرکین مکہ پیسے کو، زیور کو ظاہری کامیابی سمجھ رہے تھے، تو آج کے دور میں ان چیزوں کو سمجھ رہے لوگ. تو سورۃ الزخرف ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ ظاہری چمک دمک اللہ کے نزدیک جو کامیابی کا معیار نہیں ہے. سوشل میڈیا پر دوسروں کی سجی ہوئی زندگی دیکھ کر احساسی کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، قرآنی سوچ کے خلاف. یہ جو سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا انفلوئنسر آپ کو جو کچھ دکھاتے ہیں نا، وہ ریالٹی ہوتی نہیں ہے. وہ دکھاتے کچھ ہیں، ہوتے کچھ ہیں. اب وہ جو کپل آپ کو سامنے آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنے اچھے کپل ہیں، اتنی محبت ہے، اور ادھر گھومتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، یہ کیا ان کی پوری لائف ایسے گزرتی ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ دکھاتے یہی ہے، بلکہ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ محبت ہوتی ہے، نہ اندر کوئی اس طرح کا رعایت ہے. اندر یہ بہت ہی خراب قسم کی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ دکھاتے ہیں یہ صرف کیا ہے؟ دمک چمک ہے. تو اس کو دیکھ کے احساسی کمتری کا شکار ہونا یہ قرآنی سوچ کے خلاف ہے. یعنی آپ سب بھی دیکھیں نا یار، آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک خاندان کے اندر پیدا کیا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کئی اس طرح کی دیکھتے ہیں، یعنی جو وہ کپل شو کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ یعنی ہمیش کی زندگی میں، یعنی زندگی میں کوئی غمی نہ ہو، کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو، اور ہر وقت یہی چیزیں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ ناٹ پاسبل. تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو پرانے زمانے میں لوگ پیسہ اور زیور سے، اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اصل چیز جو کامیابی کے لیے وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے اور تقوی ہے۔ اور اسی طرح سورہ شورا کو ہم نے جو پڑھا، اس کے اندر خاندانی اور معاشرتی نظام میں بھی شورا کی بات کی گئی۔ تو آج کل کا مسئلہ کیا ہے؟ آج انفرادیت اور میں کی ثقافت نے رشتوں کو کمزور اور گھروں کو بے سکون کر دیا۔ ہم میں سارے کہتے ہیں میں میری بات مانی جائے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، اس کو ہم میں کنورٹ کرنا ہے، اور اسی میں قرآن کریم شورا کی بات کرتا ہے کہ خاندان میں گھر کے فیصلے، بچوں کی تعلیم، شادیاں، اخراجات، یہ آمیریت کے بجائے، میں کی بجائے باہمی مشورے سے کیے جائے تو بہتری ہے۔ ٹھیک ہے، میاں بھی مشورہ کرے، باپ ماں بچوں سے مشورہ کرے، آپس میں انوالو کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں انا کی تسکین کے لیے انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر کا کلچر اپنایا جائے، تاکہ رشتے اور معاشرہ ٹوٹنے سے بچے۔ قرآن کریم نے یہ، یعنی یہ سورۃ شورا کے اندر ہم نے پڑھا نا کہ آپ بدلہ لینا چاہے تو اتنا بدلہ لے جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ امن آفا اب معاف کر دیں۔ یعنی انا کی تسکین کے لیے انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر کا کلچر عام کرنا چاہیے۔ تو پارہ نمبر 25 کے 3 بنیادی اسباب ہم نے سیکھے۔ پہلی بات ہے کہ توکل اور یقین، ہم نے اسے سیکھا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو خوشحالی ہو یا تنگی ہو، اس میں بھی بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ ہم نے یہ کہا نا کہ انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ جب خوشحالی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر یہ گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یعنی دوسرا پیغام ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، اس میں ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور دوسرا ہم نے یہ معاشرتی رویے کے بارے میں یہ سیکھا کہ باہمی مشاورت کرنی چاہیے، گھر میں، خاندان میں، معاشرے میں، ادارے میں مشاورت سے کام کرنا چاہیے، اس میں خیر ہے، نفع ہے۔ اور پھر اگر انسان پر ظلم ہوتا ہے تو انسان کو معاف کر دینا چاہیے، انتقام لینے کی آگ نہیں ہونی چاہیے، اس کو اپنی عادت بنانی چاہیے، اور یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ دنیا کی حقیقت، کہ دنیا میں مال و دولت، صورت زخرف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہ دنیا کی زیب و آزائش، سونا، دمک چمک، مال و دولت، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ان کے پیچھے نہ بھاگو۔ آپ نے پیسہ ہی کمانا ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا انفلوئنسر کو آپ دیکھیں نا، ان کی ابھی بھی کسی کے انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، اس کو کہا گیا کہ یار آپ کیوں آئے؟ اس نے کہا یار اگر میں پوری زندگی 20,000 25,000 میں گزارتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں تو کچھ نہیں کر پاتی ہیں؟ تو میں اس لیے یہاں آئی ہوں کہ میں جو ہے، میں نے ابھی گھر بنایا، میں نے گاڑی لی، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا۔ تو یار وہ 20 25 ہزار حیا کے اگر آپ کماتی ہیں تو بہتر ہے نا، اس بے حیائی کے لاکھوں اربوں روپے سے جس میں آپ اپنی عزت کو ناموس کر دیتی ہیں اور لوگوں کے سامنے آ کے بے حیائی پلا دیتی ہیں۔ اور اصل میں کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں پیسہ، دولت، یہ چیزیں اہم ہیں، جو کہ مکے کے مشرکین کے لیے بھی تھی۔ اور قرآن نے اس پہ یہ رد کیا نا، ادھر بھی سورۃ زخرف تو اس چیز پہ رد ہے کہ یہ چیز تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اصل چیزیں رب، تقوی، کامیابی، ان چیزوں پہ سوچے۔ اللہ رب العالمین مال جسے چاہے دے دیتا ہے، لیکن عزت سے جس کو دے وہی تو مال ہے نا۔ بے عزتی سے لوگ جو ہے وہ پیسے کی طرف، پتہ نہیں معاشرہ بہت بہائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نوجوان نسل جو آپ کے گھر کے اندر بچے ہیں نا، اس کو بھی قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ تو لہٰذا کانسیپٹ اپنے بچوں کو سمجھائیے، جو کانسیپٹ سمجھانا یہ بہت اہم ہے۔ اب آپ ایران کو دیکھیں نا، ایران میں جو رجیم چینج لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی، اور کئی 35 سال سے، 40 سال سے یہ جدوجہد جاری ہے۔ اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے، اس کے پیچھے نظریہ ہے، بنیاد نظریے کی ہے۔ جب لوگ نظریاتی ہو نا، پھر وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ لوگ نظریاتی ہو تو ٹوٹتے نہیں ہیں، نظریاتی نہ ہونا تو پھر تھوڑا سا ہوا کا تو تھوڑا سا ہوا، تھوڑی ہوا آ جاتی ہے تو پھر لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کئی سیاسی پارٹیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی ہوا آئی تو لوگ تتر بتر ہو گئے، نہ نظم و ضبط ان کے اندر ہے، نہ کوئی لیڈر کا پتہ چل رہا ہے، نہ رہنما کا، نہ کوئی تنظیم کا۔ کیوں؟ وہ لوگ نظریاتی نہیں ہوتے، ادھر ادھر سے آ گئے، اب مفادات کے لیے چل رہے ہیں، تو تھوڑی سی مشکل آ گئی، سب تتر بتر ہو گئے، کیونکہ نظریاتی نہیں۔ اب ایران کے اندر دیکھیں، نظریاتی لوگ ہیں، مر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، شہادت پیش کر رہے ہیں، لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں رہے۔ تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو نا کانسیپٹ دیں، نظریہ دیں، بیانیہ دیں،
تو وہ پھر ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ان نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے تو ہمارے نظریاتی اختلاف نہیں لوگوں سے، یہ اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ مال دولت پیسہ، پیسہ جی چاہے جیسے بھی آئے پیسہ چاہیے، چاہے میری عزت جائے، میری ناموس جائے، میرے خاندان کی ناموس جائے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے۔ یہ کیا زندگی ہوئی؟ یعنی یہ کون سی عقل ہے؟ بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ تو لہذا یہ تین بنیادی کانسیپٹ ہم نے سمجھے، تو یہاں پر ذرا ریفلیکشن بھی کرنی ہے، خود حسابی کرنی ہے، کیا میری زندگی کی دوڑ صرف اور صرف دنیا کی ظاہری سجاوٹ کے گرد گھومتی ہے؟ صرف میں دنیا کو کر رہی ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اب کیا میں اپنی زندگی میں دین اسلام کو مقدم رکھتی ہوں، اور دنیا کی ظاہری چمک دمک اور ظاہری سجاوٹ اس کو میں نے بہت پیچھے چھوڑا؟ ذرا اپنا احتساب کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا میں اپنے خاندانی اور کاروباری معاملات میں دوسرے کے رائے مشورے کو اہمیت دیتی ہوں گھر کے اندر، یا آپ جو ہے وہ فوجی بنی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے کہا تو ایسا ہی ہوگا؟ اور کیا میں نے اس دن کے لیے کوئی زاجرات تیار کیا ہے جب مجھے اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل پیش ہونا ہوگا؟ قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرے۔ اللہ رب العالمین سے پھر دعا بھی کرے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا سیشن، آج کی نشست جو قرآن کریم کے 25ویں نشست پر مشتمل تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی طرف، جس میں ہم جو ہیں وہ 12 نمبر 25 سے قرآنی اوامر اور نواہی دیکھیں گے، کیا کریں کیا نہ۔ جی، 12 نمبر 25، الیہ یرد علم الساعہ۔ آپ کے سامنے سلائڈ شو ہو رہی ہوگی۔ الیہ یرد علم الساعہ، احکامات و ممنوعات۔ پہلا کیا ہے کہ ظالم مت بنو، ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی مددگار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، پھر قوارد نہ اختیار کرو، سب ایک کاز کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے ایک ہو جاؤ۔ میں بریلوی، تو دیوبندی، تو اہل حدیث، اس سے نکل جاؤ، دین کو قائم کرو، دین کا نظام نافذ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں اور برائیوں کو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور برائیوں کی معافی مانگو، بڑے گناہوں اور بے حیائی سے پرہیز کرو، اگر غصہ آ جائے تو پھر درگزر کرو، رب کا حکم مانو، نماز قائم کرو، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاؤ، وشاورہم فی الامر، ابھی ہم نے اس سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرو، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، بس تم جس کو معاف کرو۔ اچھا، جس کو، یہ غلطی ہے، جس کو تم معاف کرو اور صلح کر لو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو ان کو ملامت مت کرو، یا ان کی ملامت مت کرو۔ یعنی کسی نے بدلہ لیا نا، آپ ان کو یار یہ دیکھو یار اس نے نا فلاں نے اس کو یہ کیا تھا تو اس نے جا کے نا اس کا بدلہ لے لیا، تو ملامت مت کرو۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن جس نے معاف کیا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں معاف کرتا، میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، تو ٹھیک ہے لے لیا، کیوں ملامت کر رہے؟ کر لیا اس نے، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا حکومت کے ذریعے سے اور قانون کے ذریعے سے، تو آپ کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے کہ ان لوگوں کو ملامت مت کرو جو ظلم کرتے ہیں اور ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، سوری، یعنی ان لوگوں کو ملامت کرو جو ظلم کرتے ہیں اور ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، یا ان لوگوں کی ملامت کرو
جو کیا کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اور ناحق زیادتہ کرتے ہیں. جس نے ظلم کیا تو اس کو کہو یار یہ کیا ظالم ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، احساس نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے آپ کے اوپر، رب سے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جوابدہی کا احساس نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے. شیم آن یو، ملامت ہو آپ پر، شرم آنی چاہیے آپ کو، کیوں ظلم کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو ملامت کریں گے جو زیادہ کرنے والے ہیں تو وہ کیا ہوں گے، ملامت ہو جائیں گے، تو ایک دن بعد آ جائیں گے. اور اسی طرح صبر سے کام لو، درگزر کرو، کیونکہ یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہیں. صبر کام بڑے کام ہے، صبر کام کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا بہت بڑے دل کا کام ہے. اور خبردار رہو، ظالم نہ بنو. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو. اور پھر اسی پارے کے اندر گاڑی میں سواری پر چلنے کی دعا سکھائی گئی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، کہ جب بھی سواری پر چڑھو تو یہ کلمات پڑھو. وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اسے اس سواری کو مطیع کیا اور ہمیں اسے قابو میں لانے والے بنایا. یعنی ہم تو اس کے قابو میں لانے والے نہیں تھے. اس دعا کو پڑھنا چاہیے جب بھی گاڑی میں آپ بیٹھیں. اور اسی طرح آگے ہیں، رحمان کے ذکر سے تغافل نہ برتو، یعنی غافل نہ ہو جاؤ، کیونکہ ایسے لوگوں پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کا رفیق بن جاتا ہے اور انہیں راہ راست سے روکتا ہے. جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے اور وہ شیطان ان کا رفیق بنتا ہے، پھر ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے سے دور کرتا رہتا ہے. تو اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو. اللہ کی آیات کو سن لینے کے بعد پورے غرور کے ساتھ اس پر کفر نہ کرو، کفر پر نہ اڑے رہو، کیونکہ ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اللہ کی آیت آپ نے سن لی، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور آپ جو ہے ابھی کہتے ہیں نہیں میرا فرقہ تو یہ کہہ رہا ہے، میرا جو مولوی صاحب تھا نا اس نے تو یہ کہا تھا، میرے جو شیخ تھے نا اس نے تو یہ کہا تھا. تو وہ جو فرقے کی وجہ سے آپ اللہ کے اس کلام کو، جو آپ کے سامنے ہم کلام بیان کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی بات پر آپ اڑ رہے ہیں، نہیں 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 یہ تو وہ ہمارا جو استاد تھا نا وہ تو یہ کہہ رہا تھا، نہیں 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 میں اس پر عمل نہیں کروں گی. تو یہ اس کے لیے منع کر رہا ہے اللہ کہ غرور کے ساتھ کفر پر نہ اڑو. بس آپ کو بات سمجھ آ گئی، قرآن یہ بتا رہا ہے تو لہٰذا مان لو، سر تسلیم خم کر لو، ورنہ اللہ آپ کو عذاب دے گا. اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا اور اس کے شکر گزار بنو. اور اسی طرح آگے ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ اور نہ ہی دنیا کی زندگی سے دھوکے میں پڑو. مال اور دولت جو آپ کے پاس ہے نا یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس میں دھوکے میں نہ پڑو، منع کر رہا ہے اللہ. کیونکہ یہ چیزیں تو خام چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، ختم ہو جائیں گی. اور آگے ہے کہ زمین و آسمان اور تمام جہانوں کے رب کی تعریف کرو. اس پوری کائنات کا جو خالق ہیں، جو رازق ہیں، جو مشکل کشا ہے، جو داتا ہے، جو حاضر ہے، جو ناظر ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے. اس کی تعریف کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو. اسی پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے اور یہیں سے آپ نے اپنے لیے اہم پوائنٹ لکھنے ہیں. اس کام سے رکنا ہے، اس کام کو کرنے کا آپ نے عزم کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. آج ہماری 25ویں نشستی، 5 نشستیں رہتی ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم تکمیل کریں گے. اور تکمیل میں آپ سب کوشش کریں گے ایک تو اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. یہ آخری پارے بہت اہم بھی ہیں ایک طرح سے، اور پورے قرآن کریم کا ایک طرح سے ان صورتوں کے اندر ایک طرح سے خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ دعا کے دن کثیر تعداد میں لوگوں کو شریک کروانا ہے انشاءاللہ. 5 دن رہتے ہیں نا انشاءاللہ، تو 5ویں دن یا 6ٹھے دن ہماری دعا کی تقریب ہوگی. اور جتنے بھی ہمارے آن لائن احباب ہمیں سن رہے ہیں، تو آن لائن بھی ایک بہت بڑی تعداد نے ہمیں جوائن کیا، لیکن کلاس میں بڑی کم تعداد ہوتی ہے. تو آخری دن جو ہے وہ زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی آن لائن بھی حاضری ہونی چاہیے، کیونکہ دعا ہوتی ہے اور دعا قبولیت کے ایام بھی ہیں، اور اسپیشلی جب قرآن کے اختتام پہ دعا ہوتی ہے تو اس کے کافی فضائل بھی ہیں. اور جو فزیکل ہمارے بہنیں آتی ہیں وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے ابھی سے جو ہے وہ ان کو انفارم کرے، اور ایک بڑی تعداد میں ادھر حاضری ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میل جو مرد حضرات جو کہ آج کل نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں، تو ان کی بھی یہ نا، یعنی آپ جو فیمیل ہیں تو اپنے میل حضرات کو اس ایک دن دعا کے لیے ضرور بلائیں، تاکہ یہ بھی بڑی تعداد کم از کم 20-30 مرد ادھر موجود ہو، تاکہ ہم ایک اچھے انداز میں دعا کریں. جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنی دعا کی قبولیت کی چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل کے نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔